الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسط واجب الاحترام زینت محفل زینت مسند صدارت میرے انتہائی قابل احترام مخلص فی الدین یادگار اسلاف پروردہ آغوش ولایت منظور نظر حضور پیر سیال لجپال پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ حامد عزیز چشتی سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد حمید الحسن حمیدی صاحب زیدہ شرفہ خطیب ملت، میرے انتہائی قابل قدر میرے بزرگ جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین صاحب سیالوی، محترم المقام جناب عزت مآب قاری ظفر اقبال عزیزی صاحب، دیگر انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج دی بابرکت محفل پاک محمد احسان اکبر محمد یاسر انہاں دوواں مرحومین دے ایصال ثواب واسطے انجمن غلامان پیر سیال لجپال ادھے جملہ اراکین نے انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ میرا تواڈا اس پاک بزم وچ حاضر ہونا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور مرحومین دے درجات اخروی بلند فرمائے، جویں اساں اس پاک بزم وچ بیٹھ کے ذوق اور لذت محسوس کر رہے ہیں، اللہ انہاں جواناں نوں اے ذوق تے لذت قبراں وچ عطا فرمائے۔ جنہاں اہتمام کیتا، جتنے بھی رفقا نے بانیان نے، اللہ پاک انہاں دے مال جان رزق عزت آبرو عمر عمر وچ برکتاں عطا فرمائے۔ مینوں میرے محترم المقام جناب
عزت مآب حافظ محمد انصر عباس سیالوی صاحب آج دی اس بزم واسطے حکم فرمایا۔ اللہ پاک دے فضل و کرم نال حضور علیہ السلام دے ذکر دی برکت نال اللہ تعالیٰ مینوں تانوں اس پاک بزم وچ حاضر ہون دا شرف عطا فرمایا۔ حاضرین کرام، وقت کافی ہو گیا ہے۔ خوبصورتی دے نال حضور علیہ السلام دی ثنا خوانی اور بڑے آسن انداز نال انصر صاحب نے خوبصورتی دے نال اسانوں گرمایا اور بیدار رکھیا۔ حضور پیر سیال لجپال دی بارگاہ اندر ہدیہ عقیدت پیش کیتا گیا۔ جو کلمات میں حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا او دے ضمن وچ زیادہ وقت نہیں، اختصار دے نال چند گزارشات تہاڈی سماعتاں دی نظر کرنا چاہنا۔ بڑی توجہ اور محبت نال سماعت فرمایا جی۔ حاضرین و سامعین، جڑے کلمات میں اللہ دے پاک کلام چو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو جڑی خوشخبری سنائی، وہ اللہ پاک نے قرآن کریم اندر اس خوشخبری دا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وہ خوشخبری کی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو جمع کر کے تے آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا، خوشخبری ہے تواڈے واسطے بِرَسُولٍ یاتی مِن بَعْدِی، میرے تو بعد آن والے رسول دی، اسمہ احمد، جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری کدو سنائی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تو تقریباً 570 سال پہلے۔ حافظ انصر صاحب امیر خسرو دے شعر تو انہوں سنا رہے سن، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سورت سے بسم البود، شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ یعنی شب الست یا شب میثاق، وعدہ میثاق والی رات، انہاں دوواں وچ سر فہرست میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اگر شب الست رب پوچھ دا الستو بربکم، کیا میں توڑا رب ہاں، اتھے بھی عالم ارواح وچ سب تو پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام دی روح مبارک نے ادھے تے لبیک آکھیا۔ اگر وعدہ میثاق والی شب ہے تے پھر بھی رب اس شب بھی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم فرمایا۔ شب الست جڑی گل میں کر رہے ہیں نا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سب تو پہلے بلا آکھیا، اس دے بارے بابے بلے شاہ بھی آکھیا سی کون فیکون، جدو رب فرمایا اسی بھی کولے ہاسے تے قالو بلا اساں کنی سنیا، کوئی گنگے ڈورے ناسے، یعنی وہ دس رہے قالو بلا اساں کنی سنیا، دس دن کے بھی قالو بلا کسے آکھیا سی، پھر باقیاں تائید کی تھی، قالو بلا اساں کنی سنیا کو گنگے ڈورے ناسے، ایک لا مکان، مکان اساڈا اتھے آن بتان پھاسے، نفس پلیت پلیت چکیتا بولیا کوئی اصل پلیت تا ناسے۔ تاجدار گولڑا بھی فرمایا نا کن فیکون تا کل دی گل ہے، اساں اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان بھی نہ ہا جدہ دیتی میم گواہی۔ تاجدار گولڑا بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آکھے ایسا بلا جدہ دیتی میم گواہی، سانو وجہ بھی وہ پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی، میرے علی رل تائیوں بیٹھے جدہ سکھ دہانو آہی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر تے چرچے ایک کائنات دی ہستی میرے حضور علیہ السلام نے، جنہ دے چرچے، جنہ دے عاشق، جنہ دا ذکر آن تو پہلے سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی دا ذکر انہ دے آن تو پہلے، کوئی ایسی ہستی نہیں سوائے میرے آقا کریم علیہ السلام نے۔ دنیا میں کوئی بھی آیا جب تک کسی ویکھیا نہیں سنیا نہیں اتنے تک منیا نہیں، کوئی بھی ہوئے، قاری صاحب ہیں
اسی سن دے ہیں لوگ آکھن مثال دے طور تے میں تو انہوں آکھا جی فلاں قاری صاحب بڑا خوبصورت قرآن پڑھ دے، بڑی خوبصورت آواز نال خوبصورت انداز لب و لہجے نال تلاوت کر دیں، تسی یقینی طور تے آکھو گے ٹھیک آکھ رہے ہوں گے، پر مننا تائیں جدو سننا ہے۔ نعت خان دی تعریف ہوئے بہت خوبصورت پڑھدا جناب کیا بات ہے، لیکن اسی ادو تک بلبل مدینہ نہیں آکھنا جدو تک سننا نہیں۔ سبحان اللہ، ایک ہی گل ہے۔ انصر عباس صاحب نے خوبصورتی دے نال حضور علیہ السلام دی مدح سرائی کی تھی، اسا سن لیا۔ شہنشاہ نقابت فصیح اللسان ظفر اقبال صاحب عزیزی صاحب نے خوبصورت انداز نال حضور دی مدح سرائی کی تھی، اسی آکھا واہ 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 کوئل مدینہ، بلبل باغ مدینہ، وارث مسلک احسان۔ جناب قاری محمد امین چشتی سیالوی صاحب خوبصورت انداز نال خطابت فرمائی، اسا خطیب پاکستان آکھ دیتا۔ جس خطیب نے خطابت دے جور وکھائے اسا تا منیا جے سنیا تے۔ بیبیاں دے سامنے یوسف علیہ السلام دے حسن دیاں تعریفاں زلیخا کر کر تھک گئی، انہاں کہ جتنے تک ویکھنا نہیں اسا مننا نہیں۔ اخیر پھر جب جلوہ یوسف سامنے آیا نا تے بیبیاں دے ہاتھ پھل بھی نے تے چھریاں بھی نے، تے پھر جناب زلیخا نے آکھا او ویکھو میرا یوسف آ رہا ہے، او پھل دے اتے چھریاں، انہوں نے سمجھ نہیں لگی۔ جمال یوسف انج گم ہوئیاں کہ پھل ڈگ کے انگلیاں کٹ گئیاں، قطعنا ایدیہم وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ ایک کے کلمہ تعجب ہے نا، حیران ہو کیا دن اے بشر ہے، ان ھذا الا ملک کریم، اے تے کوئی رب دا مقرب فرشتہ ہے، اے بشر نہیں لگدا۔ او ہے کون سن؟ مصر دیاں بیبیاں، تے انہاں کلمہ یوسف دا نہیں سی پڑھیا، ایمان نہیں سلے آئیاں، لیکن ویکھن دے باوجود آکھیا اے بشر نہیں۔ ہن مصر دیاں کراڑیاں ہون، جلوہ یوسف ویکھ کے آکھنے بشر نہیں۔ آج مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے مولا کہ محمد میری مثل بشر ہے، جدے دیدار دا یوسف ہی طالب ہو گئے۔ ہن نہ بیبیاں دی انگلیاں کٹ گئیاں، جلوہ یوسف ویکھن تو بعد منیاں اودوں جدو ویکھیا تھوڑا جا یاد کے منیاں اس وقت جدو دیکھیا، ویکھن تو پہلے نہیں منیاں۔ پتہ اے چلیا کہ جیڑا بھی منوایا گیا پہلے وکھایا گیا، پھر بولو تھوڑا جیا، پھر پہلے وکھایا گیا پھر منوایا گیا، نعت خان سنیا گیا پھر منوایا گیا، قاری سنیا گیا پھر منوایا گیا، سونا دیکھیا گیا پھر منوایا گیا۔ اس پوری کائنات جیڑا بھی منوایا گیا پہلے دکھایا گیا پھر منوایا گیا۔ ایک آمینہ دا لال ہے جیڑا پہلے منوایا گیا بعد وچ دکھایا گیا۔ ایک میرے آقا کریم علیہ السلام نے جڑے پہلے منوائے گئے، عاشق پہلے موجود، منن والے پہلے موجود، ہون کوئی آکے بھی منن والے کیڑے؟ باقیاں دی گل تے میں بعد وچ کراں، پہلے تے نبیاں دی گل کری۔ رب فرماندا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے کینوں آکھیا جا رہا تے کدوں آکھیا جا رہا ہے؟ جدو کوئی نبی دنیا وچ نہیں آیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نبیو جدو میرا حبیب آئے نا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور ضرور انہاں تے ایمان لے آنا۔ کدو آکھیا گیا جدو کوئی نبی دنیا وچ نہیں آیا، پھر آکھیا کینوں گیا؟ ارواح انبیاء نبیاں دیاں روحاں نو رب بلا کے آکھیا اے نبیو اے رسولو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تواڈے کول میرا رسول تشریف لے آئے گا، جو عطا کروں گا وہ تصدیق کریں گے، تے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تسی ضرور ضرور انہاں تے ایمان لے آنا، انہاں نو مننا۔ ہن ارواح انبیاء نو رب خطاب فرمایا تے نبیاں دنیا چاہنا سی آ کے لوگاں نو آکھنا سی اللہ نو منو، تے پتہ اے لگا رب فرمایا اے نبیو لوگاں کو لوگ خدا بعد وچ منوایا جے، پہلے تسی میرے یار نو منو۔ منن والے حضور دی آمد تو بھی پہلے موجود ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں نا 40 سال پتہ ہی نہیں تھا، حضور علیہ السلام کو 40 سال کے بعد پتہ چلا میں نبی ہوں۔ میں کبھی عیسیٰ علیہ السلام نو کنے دسیا سی احمد آئے گا؟ 570 سال پہلے عیسیٰ ذکر کر رہے ہیں، تے جڑا میرے نبی دا اعلان کرنا آیا انہوں پتہ ہے، تے جدا اعلان ہو رہا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔
اور پھر جس جانور تے نبی سوار ہو جان اس جانور نو پتہ میری پشت تے کون سوار ہے. حلیمہ فرماندی او جڑی سواری سی دراز گوش وہ اتنی تیزی نہ چلی آندے ہیں ٹردی نہیں سی جاندے ہیں کھلوندی نہیں تے کعبے جا کے سجدے کر دی. انہوں پتہ لگ گیا سی میری پشت تے کون سوار ہے. تو یاد ایک چیز ذہن وچ رکھنا, توجہ کرنا بھائی, ایک چیز ذہن وچ رکھ لو, جتنے نبی جتنے رسول دنیا کی تشریف لے آئے نا, کوئی نبی آ کے نبی نہیں بنیا, ہر نبی نبی بن کے آیا. جتنے نبی اور رسول آئے نبی بن کے آئے, آ کے نہیں. تے جے آ کے بنے تے پتہ ہی کوئی نہیں تے پھر عالم ارواح اچ وعدہ کدے کو لیا گیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. ایک کدے نال گل ہو تے وعدہ میثاق تے ہے وی نبیاں کولوں. یہ بکری گل ہے, رب اعلان جدو مرضی کروا لے, یہودی مرضی. عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوندی, آپ بن باپ دے دنیا تشریف لے آئے. تے پھر جدو تشریف لے آئے قوم وچ لوگاں وچ آپ دی والدہ ماجدہ دی بڑی عزت بڑی تکریم لوگ کردے سن. انہاں سوال اٹھایا کہ دا باپ کون ہے, تیرا دولہا کتھے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے میری نیک بندی تو یہی آکھنا انی, یار بچے نہیں چپ کر سکتے, انی نظرت للرحمن صوما. تسی آکھو کہ میں رحمان دی نظر منی میں تے بولنا نہیں. جناب مریم یہ آکھے اللہ دے حکم نال کہ میں نہیں بولنا, میری تے چپ رہن دی نظر ہے. انہاں آکھے تواڈے کول جواب ہی نہیں, تسی بولنا کی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میری نیک بندی فاشارت الیہ, بچے والی اشارہ کر. اس بچے والی اشارہ کر کے انہاں آکھ مینوں نہ پوچھو, اینوں پوچھو یہ کون ہے. جس وقت حضرت مریم نے اشارہ کر کے کبھی اینوں پوچھو کون ہے, انہاں کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کدی دودھ پینے والے بھی کلام کر دیں, یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اتنی گل کیتی اللہ دا کلام بیان کردا. قال انی عبد اللہ, عیسیٰ ماں دی جھولی چ بول پیا کہ او بھائی میری اماں نال گل نہ کرو, مینوں پوچھو میں اللہ دا بندہ. آتانی الکتاب, مینوں اللہ نے کتاب عطا فرمائی. وجعلنی نبیا, آ کے نبی نہیں بنے, نبی بن کے آئے. جناب عیسیٰ جڑے میرے نبی دا اعلان کرن آئے وہ نبی بن کے آئے, تے جنہاں دا اعلان کرن آئے سبحان اللہ 40 سال کے بعد نبوت عطا ہوئی. سبحان اللہ. یاد رکھنا جتنے نبی جتنے رسول ہیں انہاں دے علاقے زمانے ایریے محدود نے. میرے نبی دا علاقہ محدود ہے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. اللہ فرماندا میں ایک علاقے تین رسول بھیجے. ایک وقت وچ دو تین چار نبی اور رسول جلوہ گر رہے. جناب خلیل علیہ السلام, جناب لوط علیہ السلام, جناب اسماعیل علیہ السلام, جناب اسحاق علیہ السلام دا ایکو زمانہ رہا ہے. جناب یعقوب و یوسف دا ایکو زمانہ, جناب موسیٰ و شعیب دا ایکو زمانہ, ہارون بھی اسے زمانے چ, جناب عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دا ایکو زمانہ. جتنے نبی جتنے رسول آئے ایک وقتی دو تین چار نبی اور رسول رہے. میرے نبی کلے آئے, آپ دی تشریف آوری تو پہلے سارے نبی مزارہ تر گئے. جناب عیسیٰ آسمان دی بلندیاں تے اٹھا لے گئے. میرے حضور تشریف لے آئے تے کلے آئے. میں کہا مولا آقا کریم دی آمد تو پہلے کوئی نبی دنیا چ نہیں رہا, حضور دی تشریف آوری تک عیسیٰ زمین تے ہی رہندے, جدو سرکار آئے پھر اٹھا لے جاندے. آواز آئی نہ, ایک وقت دو تین چار نبی اور رسول رہن تے سارے دے کلمے گونجدے رہن, سارے دے کٹھے نعرے وجدے رہن. میں نہیں چاہیا میرے یار دے ہوندے کسی دا کلمہ بھی گونجے. میرے نبی علیہ السلام جدو تشریف لے آئے کوئی نبی ظاہری طور تے دنیا چ موجود نہیں. اور پھر میں جڑی گل کر رہے ہیں کہ جتنے نبی جتنے رسول
انہاں دے علاقے تک محدود نے، ایریے تک محدود نے. اور بعض انبیاء دا ذکر قرآن کریم وچ اللہ نے فرمایا تے قوماں دا ذکر نال کیتا. آکو سبحان اللہ. اللہ پاک نے نبیاں دے نال قوماں دا ذکر فرمایا. جناب نوح دا ذکر قرآن اندر تے نال قوم نوح دا ذکر ہے. جناب لوط دا ذکر قرآن اندر نال قوم لوط دا ذکر ہے. نے پابندی لائی اے پیارے نوح تسی نبی ہو لیکن قوم نوح تک، اے لوط تسی قوم لوط تک، اے شعیب تسی قوم مدین تک، اے موسیٰ و عیسیٰ تسی بنی اسرائیل تک رسول ہو، اس تو بار تبلیغ نہیں کرنی. اے ہود علیہ السلام تسی قوم عاد تک تبلیغ کرنی ہے. اے جناب صالح تسی قوم سمود تک. اے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، علاقے بھی محدود، ایریے بھی محدود، زمانے بھی محدود. واری آئی تیرے تے میرے آقا دی. رب نے فرمایا اے پیارے حبیب اعلان نبوت فرما. عرض کیتی مولا کتھوں شروع کرا، کتھے جا مقاما، میرا علاقہ کتھوں تک، میرا ایریا کتھوں تک، میں تبلیغ شروع کتھوں کرنی، کیڑی قوم تک. آواز آئی اے پیارے حبیب تہاڈا علاقہ محدود نہیں، ایریا محدود نہیں، زمانہ محدود نہیں. سجنا اعلان کر جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے. قرن زمانہ، قرن و زمانے دی جمع، قرن و بدلی رسول و زمانے بدلے. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان عینی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرما سن. ایک بندہ بھجتا آیا، آخر لگا حضرت مفتی صاحب ایک مسئلہ بتائیں. فرمایا جی پوچھو. آخر لگا جی ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جھنڈے، جھنڈیاں، لائٹنگ، چراغاں، لنگر، مٹھائیاں، زردے، پلاؤ یہ جو بانٹ رہے ہیں یہ میلاد کی محفلیں، کیا یہ حضور کے زمانہ میں تھا؟ آپ نے فوراً فرمایا یہ زمانہ تیرے پیو دا، یہ زمانہ تیرے ابے دا ہو سکا. کی مطلب؟ فرمایا کلمہ کی دا پڑھتا ہے؟ آدھا حضور دا. آپ فرمایا کمینے ہیں جس نبی دا کلمہ پڑھتا زمانہ بھی تے مصطفیٰ دا. اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرمان دیں قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اچھا ہر بندہ آپ کے ہمارا نبی، کوئی زبان خاموش، شعر پورا میں پڑھنا تجھے آپ نے ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، چاند بدلی کا نکلا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا. اور بجھ گئی داعیاً اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کے آیا
شمع وہ لے کے آیا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا جشن میلاد مصطفیٰ اے یاد رکھنا میرے آقا آئے آخر وچ چان والے پہلے موجود منن والے پہلے موجود محبت کرن والے پہلے موجود حضرت مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں ایک دن میں آقا کریم دے نال ایک پہاڑی تے بیٹھا سامنے ایک بابا آیا لاٹھی ٹیکدا آقا کو لا رہا سرکار فرمایا اے علی اے آن والا بابا انسان نہیں بلکہ جن انسانی صورت پہ جا رہا ہے علی فرماندے بابا قریب آیا آکے سرکار دا تعارف پوچھیا آقا فرمایا انا نبیوں کا میں تیرا نبی ہوں سرکار فرمایا میرا نام محمد اتنی گل کی تھی وہ آکھن لگا پاک پروردگار تیرا لکھ لکھ شکر ہے میں نو اپنے یار دا دیدار کرا چھڑے جدو بابے شکر ادا کیتا آکھن لگا یا رسول اللہ ساری زندگی ہکو دعا کی تھی مولا ادو تک موت نہ دیمی جدو تک تیرا یار ویکھنا سرکار فرمایا کدوں منگیا آکھن لگا جی مدتاں بیت گئیاں پھر بھی دستے سے تیری عمر کتنی کہن لگا میری عمر میں تو انو دسنا جدو اللہ پاک نے ابلیس نو سجدے دا حکم دیتا جناب آدم دے سجدے دا انکار کر بیٹھا اللہ نے ادا بسترہ چبایا جنت چوک کڑیا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قیامت تک واسطے لعنتی ڈکلیر کیتا آقا اودو میں کول کھلوتا سا ایدہ ذکر امام بخاری نے بھی کیتا کہ جن آقدہ اودو میں کول سا سرکار فرمایا پھر ہر نبی دا زمانہ ویکھے آکھن لگا جی اللہ دے فضل نال جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی دا دور ویکھیا آج تو آڈی زیارت پیا کرتا اللہ کلو ساری زندگی دعاواں منگیاں مولا اودو تک موت نہ دیوی جب تک تاجدار ختم نبوت ویکھنا لگا اودو تک موت نہ دے اللہ دعا قبول کر لئی آج میں تو آڈی زیارت پیا کرتا سرکار فرمایا ہر زمانے دی کوئی گل سنا زمانے سارے ویکھے نہیں کوئی گل سنا آکھن لگا سونیا ساریاں گلنا ایک پاسے ایک گل ایک پاسے او کی آکھن لگا زمانہ آدم دا کلمے آدم دے زمانہ بھامے موسیٰ دا یا خلیل اللہ دا یا ذبیح اللہ دا یا کلمے گونجرین شعیب دے یا عیسیٰ دے لیکن یا رسول اللہ ہر رسول دی شریعت وکری کلمے وکرے ادیان وکرے پر ہر زمانے اندر میں تو آٹے عاشق ضرور ویکھے میں ہر زمانے
زمانے وچ تواڈے عاشق ویکھے اجے آقا آئے نہیں، اے عاشق پہلے ہی آ گئے، ان ڈٹھیا جدی تانگ دلانو تے بن ملیو جدی یاری، بن اجرو جدی یاد ستاوے تے بنا صورت خلق پجاری، زلف جدی دا ایک کل جگ قیدی تے جدے نینا مست خماری، آزم اولی صفت کی آقا میری صفتیوں دے کس کا اجے سرکار تشریف نہیں لیا، عاشق پہلے آکے ہر زمانے توڑا عاشق دیکھے، ہر زمانے توڑیاں نعتاں سنیاں، آقا نبی بھی توڑا ذکر کر دے رہے، ہر نبی کیتا کدھر جناب آدم کر رہے ہیں، یا ربی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کدھر جناب نوح کشتی دے متھے تے میرے نبی دے اسم مبارک سجا رہے ہیں، کدھر جناب خلیل دعا کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، کدھر جناب موسیٰ عرض کر دیں فجعلنی من امتی احمدہ، کدھر جناب عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں ومبشرہ برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ علامہ اسماعیل حق کی تفسیر رول بیان چ لکھیا اور مولانا روم نے بھی لکھیا کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام گفتگو فرمائی نا، خوشخبری دیتی، قدمہ ایک سپ آ گیا، ایک سپ آپ دے قدمہ چاہیا، آکے آکھن لگا اے اللہ دے نبی عیسیٰ توڑی میں گفتگو سنی تے تسی احمد دی آمد بیان کی تھی، ہن مہربانی کر کے ایڈریس دسو، پتہ دسو انہاں آنا کتھے، سب پتہ بھی مینوں دسو انہاں دا پتہ کی یہ کتھے تشریف لے آن گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا انہاں آج کل نہیں آنا، اجے تے صدیاں پئیاں، اللہ دے حکم نال میں اعلان کر دیتا۔ اس ساتھ نے آکھا جی میں یہ نہیں پوچھیا انہاں کدوں آنا ہے، میں یہ پوچھیا انہاں آنا کتھے۔ آپ فرمائیں تو چاہنا کی آنکھا لگا جی میں انتظار کرنا انہاں دا جب تک وہ تشریف نہیں لے آن گے میں انتظار کروں گا، جتنی میری عمر ہے میں مصطفیٰ کریم نے انتظار گزار چھڑا، میں یہ دسو انہاں آنا کتھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دسیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی ولادت مکے وچ 40 سال دی عمر مبارکہ چلان نبوت، پھر 13 سال مکی دور گزار کے مکہ شریف تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جان گے، لیکن خیال کری مکے نہ جائیں تیری حیبت تے رو بے لوگاں پہلے ہی ڈانگا سوٹے کڑ لینے نہیں، تو انج کری یہ ویکھنے ہی نہ زیارت کرنی ہے تے نبی ہجرت دی رات ایک پہاڑ وچ ایک غار آ اتھے 3 راتاں رہنے، تو جا کے اتھے زیارت کر لیں رج کے بیٹھی۔ کہتے ہیں نبی کو 40 سال پتہ نہیں، میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تے پورا پروسس دس دیتا ہے، پورا منصوبہ بیان کر دیتا ہے تے سب خبر لے کے ٹریا، انصر صاحب پڑھ رہے سن پھر سب ٹرے آئی تھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش بستائے وچ ملک آرہ تڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تڑے باندیاں دی میں باندڑیاں تڑے نام تو مفت بھی کاندڑیاں ہمو دردیاں گتیاں نال مدہ تتی تھی جو گنچو دھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا سنج برتے شہر بازار پھرا متن یار ملوں کئی نال سبب چلدا سفر کردا آ گیا مکے آ کے غار اچ ڈیرا لایا تے سارے سراغ بنائے عیسیٰ ممکن ہے عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی دسیا ہوئے ہو سکتا ہے کہ پہرے دار بڑا سخت ہونے بندوبست کر کے جائیں اس آدھے ہی سب تو پہلے سراغ بنانے شروع کیتے بھئی ایک سراغ بند کرے گا میں دوجے چو بیکھاں گا دوجہ بند کرے گا تیجے چو بیکھاں گا وہ سارے بنا کے جدو حضور تشریف لے آئے وہ گھڑیاں آ گئیاں صدیق اکبر حضور نموڑیاں تے چک کے غار تے آئے تے آندھے ہی تھلے اتار کے عرض کی تھی سونیا ٹھہر
پہلے اندر میں جانے. حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ صاحب تشریف فرما نے کسی بھی مرید دے گھر جان یا کسی بھی محبت کرنے والے دے گھر تشریف لے جان تے ہر کوئی عقیدت اللہ دا حضرت پہلے تسی تشریف لے آؤ. گڈی چ بینڈ لگی ہے حضرت پہلے تسی جتھے مہمان جائے علماء کرام جان مشائخ جان حضرت پہلے تسی. صدیق اکبر آ کے سونے غار پہلے میں. نبی پاک علیہ السلام باہر لوگ کے صدیق عرض کی تھی آقا پہلے میں جانا ہر جاتے تسی پہلے ایتھے پہلے میں اس تو پہلے غار تواڈے رہن دے قابل تے کرنا. صدیق اکبر اندر گئے غار دے جتنے سوراخ بند کیتے صفائی کر کے آکھیا سونے آؤ تے اج کل دے لوگاں نو پیغام دیتا نبی اوتھے آندا جے جتھے پہلے صدیق ہووے. جتھے پہلے صدیق ہووے نبی اوتھے آندے. اگر تو آکھے نا یا رسول اللہ میرے دل لے چاہو ایتھے پہلے صدیق نو واڑ ایتھے پہلے صدیق نو واڑ تاکہ رافضیت ناسبیت خارجیت دے گند نو باہر کٹے تے اور سارے رافضیت و ناسبیت دے سوراخ ابو بکر بند کرے. پھر تو نہیں آکھنا سونے آ جا پھر صدیق آکھے گا سونے تشریف لے آؤ دل تواڈے رہن دے قابل ہو چکے. یا رسول صدیق اکبر اندر تشریف لے گئے سوراخ بند. حضور اندر تشریف لے آئے ساری صفائی کر کے ہن بڑے آرام نہ صدیق اکبر جھولی پھیلا دیتی حضور سر انور رکھے. ابو بکر میں تھوڑی دیر آرام کر لاں. ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں جاگ رہے ہیں تسی آرام فرماؤ. سرکار سر رکھیا نا صدیق حضور دا دیدار کر رہے ہیں تے اچانک خیال آیا بھی سارے سوراخ صحیح باندھے نا پگڑی پھاڑ پھاڑ کے بند کیتے. اچانک نظر پہ وہ ایک رہ گیا ہے. چلو ہوں سرکار نو نہیں جگاندا ہینج کر کے نہ پیر دی اڈی پھسا دی. باقی تے بے جان کپڑا سی سب ڈنگ ماردا رہیا پرواہ کوئی نہیں محسوس کر گیا لیکن ایک سوراخ خالی سی جدو اڈی اگے آئی سمجھ گیا جاندار شے ڈنگ وجنا تے پیر چک لے گا پر انہوں نہیں پتا پہرے دار بڑا ڈر ہے. صدیق نے اڈی رکھی سب ڈنگ ماردا لیکن ابو بکر پیر چک دے نہیں. سب ڈنگ تے ڈنگ ماردا پیر چاندے نہیں. صدیق آکھیا مار جتنا زہرا کڈ لے کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں. حق مار اللہ صدیق کیا مار لیکن پیر نہیں چکیا. آنسو نکلیا نہ آنکھی چو حضور دے رخسار تے آیا. میرے حضور علیہ السلام نے چشمان رحمت کھولی محسوس کیتا کو قطرہ میرے رخسار تے آیا. آنکھ کھول کے پوچھا ابو بکر کس رو آئی؟ عرض کی تھی آقا پیر تھلے صاحب پہ. میں ایڑی اس تو نہیں اٹھائی کہ اندر آ کے نقصان نہ دے. فرمایا چک آن دے اندر رب دھرتی تے کائنات اچ کوئی شے بنائی نہیں جنہوں محمد دی پہچان نہ دیتی. آپ نے فرمایا چک پیر. جناب ابو بکر آقا دے حکم تے پیر چکیا سب اندر آیا تے سرکار نو ویکھے. آقا فرمایا میرے یار نو کیوں ڈنگی؟ آکھن لگا جی میں تے تواڈے دیدار دا طالب سا. آقا مدتاں بیت گئیاں میں تے جناب عیسیٰ دا جلسہ سنیا اس دن تو لے کے آج تک میں دیدار دے انتظار وچ سا. صدیاں بیت گئیاں میں دیدار دی ایک جھلک ویکھی اگے یار نے پیر رکھ دیتا مینوں تے ہوش ہی کوئی نہیں سی کیونکہ پہلی نظرے لٹ لیا سانوں تیرا ہار شنگارا قاتل نین تے کنڈل زلفا پیاں دوروں مارن مارا کسے نوں کول نہیں پھڑکن دتا تے
اللہ تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں اور عشق مصطفیٰ اجے سرکار آئے نہیں سب بھی عاشق ہیں۔ ایک میرا نبی ہے، تشریف آوری تو پہلے منن والے بھی موجود، عاشق بھی موجود، ذکر کرن والے بھی موجود، تے پھر جدو ولادت دیاں کھڑیاں آندیاں۔ اچھا ایک گل اور میں کر دیں کہ جڑے آخ دے نا کہ حضور علیہ السلام کو 40 سال پتہ ہی نہیں میں کون، انہاں دے بزرگاں نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث الشمامۃ الانبریہ من مولد خیر البریہ دے اندر لکھیا کہ جدو ابرا ہاتھیاں دا لشکر لے کے کعبے نو گران آئے، حضور دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دے اونٹ پکڑے، اجے حضور پیدا نہیں سن ہوئے، 55 دن باقی سن ولادت با سعادت نہیں، 55 دن اس آ کے حضرت عبدالمطلب دے اونٹ پکڑ لے، آپ کعبے دے متولی سن، بیان کے میرے نال گل کرن گے، ٹیبل ٹاک ہوئی گی، آپ کو بلوایا گیا، آپ تشریف لے گئے، ہاں بھئی ابرا گل کر، آکے میں تیرا کعبہ گرانا ہے، فرمایا بھئی میرے اونٹ نے اونٹ چھاڑ، آکے تنو کعبے دی کوئی فکر نہیں، آپ نے فرمایا کعبہ میرا ہے ہی نہیں، میرے اٹھن میں اٹھن دی فکر جدا کعبہ و کعبے دی آپ فکر کریں، چھوڑ میرے اونٹ، ساکھے اچھا اونٹ لے جا، تو پھر کعبے میں بیٹھی میں کی کرنا، پھر انہیں پورا لشکر ہاتھیاں دا چھوڑیا، ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے رب انہاں کو سارے ہاتھی مرا دیتے، فجالوں کا سم معقول، مٹی نہ مٹی ہو گئے، بھون دی صورت اختیار کر گئے، تے پھر ایک ہاتھی بچیا، اہل حدیثاں دا چوٹی دا عالم دیکھے ہیں، ایک ہاتھی بچیا آخر تے محمود سفید رنگ دا موٹا چنگا پلیا، اس آخر تے چھوڑیا بھی بیت اللہ نو جا کے ٹکر مارے گا، جب اس چھوڑیا وہ بجائے بیت اللہ وال جان دے حضور دے دادے وال نس گیا، سرکار دے دادا عبدالمطلب کھڑے، ہاتھی نستا نستا آ رہے ہیں، آپ سوچے پتہ نہیں میرے وال کیوں آ رہے ہیں، کہ قریب آ کے ہاتھی قدمہ سر رکھیا، آکھن لگا نبی دے دادے ڈر نہیں، میں تنو مارن نہیں آیا، نقصان دین نہیں آیا، پوچھا کیوں آیا ہے، آکھن لگا السلام علی نور اللذی فی ظہرک یا عبد المطلب، اجڑا نور محمد توڑے متھے چمک رہے ہیں، میں تنو سلامی پیش کرنا، اور کوئی مولوی میں دس سے بھئی ہاتھی نو کہیں دسے نبی دا دادا ہے، ہاتھی نبی دا دادا بھی پہچاننا ہے، ہاتھی نو جاننا ہے، اور پھر حضور دی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ آپ فرماندی ہیں کہ میرے پیٹ ہی حضور علیہ السلام نے میں جس جانور کو لوگ گزرا جانور میرے وال کھانڈ نہیں کرتا، جانوروں نے پتہ لگ گیا کہ نبی اس وقت کتے موجود ہے، آقا دی والدہ فرماندی ہیں جدو سرکار میرے شکم میں عطر وچ نے میں جس پتھر تے پیر رکھا پتھر چبدا نہیں، میرے پیر تھلے پتھر نرم ہو جاندہ بلکہ آپ فرماندی ہیں جدو کھوتے پانی بھرن جاما باقی بیبیاں میرے نال ہوندیاں اپنی اپنی واری نال بیبیاں ڈول لٹکان دیاں بھر کے چھک دیاں، آقا دی والدہ فرماندیاں نے جدو میری واری آندی ہے رب کعبہ دی قسم ہے میں نو ڈول نہیں سٹنا پہندا، میں پانی دے وچ ویکھ دیا، میں نو ویکھ کے پانی آتے ہی اتے آ جاندہ ہے، اور پتہ چلے اب پانی نو پتہ اس مائی دے شکم وچ کونے، پتھر نو پتہ اس ماں دے پیرے چبنا نے، ایدے شکم میں عطر وچ کونے، اوہ پتھر جان دے جانور جان دے نے، بلکہ مولوی شبیر عثمانی دیوبندی لکھیا کہ جس دن آقا دا میلاد ہویا ولادت ہوئی مشرق دے جانور مغرب وال ٹر پے، مغرب دے جانور مشرق وال ٹر پے، اے جانور ایک دوجے نو مبارکہ دیندے نے، لکھ لکھ مبارکہ آج او آیا ہے جیڑا ساڑی بھی سنے گا، جانوران پتہ چل گیا آن والا کون، امام زرقانی لکھیا مچھلیاں ایک دوجے نو مبارکہ دین دیاں اور پرندے ایک دوجے نو مبارکہ دین دیں، کتنا اعتمام ہے، سیدہ آمینہ فرمان دیاں میں بیکھیا میرے حجرے دے اندر چھوٹے چھوٹے پرندے داخل ہوئے،
اپنی خوبصورت چہچہاندی بولی بھی مینوں سلامیاں پیش کر دیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف دی والدہ جناب ام شفا فرماندیاں میں سیدہ آمینہ دے گھر سا میں ویکھیا آسمان جھکیا تھلے ہویا جھکدا جھکدا آمینہ دے حجرے دے قریب آیا تے میں ڈر گئی کہ تارے گرنا جان یا آسمان گرنا جائے لیکن میں ویکھیا آمینہ دے حجرے کو لا کے آسمان رکیا تارے چمکے پتہ چلیا جدوں آقا دی ولادت ہوئی اللہ نے اپنی طاقت دے مطابق آمینہ دی چھت تے تارے سجا دیتے اسا منن والیا کم کمے سجا دیتے تارے چمک رہے اور خصوصی طور تے آڈر ہویا حورو آراستہ ہو جاؤ سبحان اللہ ہر جنتی کلمہ اٹھے اور فرشتیوں جنت دے دروازے کھول دیو جہنم دے بند کر دیو اسرائیل لبیک یا رب جلیل کوئی بندہ آج مرے نا کوئی بندہ اچھا جدو دی ڈیوٹی لگی ہے نا دی ڈیوٹی کی کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم روحاں دا قبض کرنا اللہ اسرائیل جدوں دا نوکری لگا ایک چھٹی نہیں پوری سروس کوئی چھٹی جدو حضور دی آمد ہوئی رب فرمائی تیری سرکاری چھٹی آج کوئی بندہ مرے اسرائیل آج کسے نہیں مارنا میں نہیں چاہتا کسے گھر پھوڑی پئی ہوئے آج میرا یار آ رہا ہے ہر چہرے تے تبسم ہوئے ہر چہرہ کھل اٹھے آج کسے بندے نو ماری نہ کوئی میلاد سن کے آپ پہ مردہ تے پیا مرے آج تو کسے نہیں مار سمجھ آگئی ایک چھٹی میرے نبی دے میلاد تے دوجی چھٹی میرے نبی دے معراج تے دو چھٹیاں اسرائیل دیا جدو حضور دی تشریف آوری ادو بھی موت نہیں ہوئی جس دن میرے نبی معراج تے دولہ بن کے گئے ادو بھی کوئی بندہ نہیں مریا اسرائیل نے بھی دو چھٹیاں لبیاں پوری سروے سے وہ بھی دو چھٹیاں کر کے آتا گا کملی والیا کیا کمال ہے تیری شان تیرا میلاد بھی زندہ باد تیرا معراج بھی زندہ باد لوگ آتے ہیں جی یہ جھنڈے جھنڈیاں لائٹنگ میں کہتے تھے خرچے ہی کوئی نہیں یہ تے اہتمام ہی کوئی نہیں تے ساڑی جنی طاقت اسا کیتا ہے رب نے جڑا اہتمام کیتا ہے تارے سجائے تے کسی گھر بھی نہیں جمی جتھے بھی بچے دی پیدائش دی امید سی رب فرمایا ہر گھر پوتر ونڈو اسی تے اپنی طاقت دے مطابق حلوے تے لڈو مٹھائیاں ونڈ دے رب اپنی شان دے مطابق پتر ونڈے پتر ونڈے پھر جھنڈے اٹھا نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث نشرتی بندر اشرف تھانوی دیوبندی دیگر علماء شیخ محقق لکھیا امام سیوطی لکھیا امام زرقانی لکھیا آقا دی والدہ فرماندیاں جدو سرکار دی ولادت ہوئی میں 3 جھنڈے لگے ویکھے علمم بالمشرق و علمم بالمغرب و علمن علی ظہر الکعبہ ایک جھنڈا مشرق وچ دوجا مغرب وچ تیجا جھنڈا کعبے دی چھت لگا ویکھیا لان والا جبریل لوان والا خدا وجہ کیے سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں رل کے آنکھوں سرکار آ سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں مہکو ذرا ہواؤ سرکار آ گئے ہیں مہکو ذرا ہواؤ سرکار سرکار آ گئے ہیں سرکار آ اور اگلا اہتمام سن میرے آقا دی
دن میں گھر وچ بیٹھی ہوں اچانک ویکھیا 4 بیبیاں میرے گھر نمودار ہوئیاں لمبے قد وجاہت والے چہرے سفید شفاف لباس آ کے میرے آسے پاسے بیٹھیاں میں پوچھیا آن والیو تسی کون ہو آج تو پہلے دیکھیا نہیں توانو اور تعارف شروع ہویا پہلی بی بی بولی آمنہ ڈرنا میں حوا آدم دی زوجہ دوسری کہن لگی میں سارا جناب ابراہیم دی زوجہ تیسری آکھیا میں مریم جناب عیسیٰ دی والدہ چوتھی آکھیا میں آسیہ جناب موسیٰ دی خدمتگار کیویں آئیوں انہاں دسیا رب کھلیا چلو آمینہ کے گھر میں مولود کی کھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر میں مولود کی کھڑی ہے اے خلد کی بہار سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں سرکار جہنم دے بوئے بند جنت دے کھل گئے ایک گناہگارانو خوشخبری ملی ہن او آیا جڑا جہنم تو بچا کے جنت پہنچائے گا او شافع معاشر مقصود کل کائنات غم خار امت لاجپال نبی تشریف لے آئے اسی واسطے جہنم دے بوئے بند جنت دے کھل گئے آسی گناہگارو آسی گناہگارو صلی اللہ پکارو آسی گناہگارو صلی اللہ پکارو سجدے میں سر جھکاؤ سرکار ساتھ کاٹ لیجئے پھر اگے قافلہ چلنا او جڑا راغب سی بحیرہ کدی کسی نال اس کلام نہیں سی کیتا گفتگو نہیں کیتی کدی کسی بولنے نہیں ویکھیا جدو نکلنا باہر ویکھنا اپنے کام نال کام رکھنا کسی تے نظر پے بھی گئی تے منہ پھیر لینا تے اندر ٹر جانا اج جدو قافلہ پہنچیا تے اودے وچ حضور علیہ السلام نے بغیرہ انجی پھردا پھراندا باہر انج نظر گھماندا جدو حضور تے نظر پیندی نا تے او بغیرہ جس کدی کسی نال کلام نہیں کیتا کسی وال ویکھیا نہیں اپنے کام نال کام رکھنا اج جدو دی نظر حضور تے پئی تے سدھا ہی قافلے وچ جا کے آکھدا ہے قافلے والےو تہاڈا سپاہ سالار کون ہے کدی قیادت ہی چاہے حضور دے چچا ابو طالب نے آکھیا میری قیادت ہے انہاں کہا جی آج میں شام دی تہاڈی دعوت کرنا چاہنا قبول کرو گے سبحان اللہ وہ سارے ایک دوجے وال ویکھ کے پہلے تے حیران ہوئے بھی یہ بندہ بولدا بھی ہے اجے میں عثمان بزدار کدی کدی بولے اسی حیران ہونے ہیں یا نہیں وہ یہ بولتے بھی ہیں ان یہ لوگ حیران ہو گئے وہ یہ بولتا بھی ہے ایک تجھے نہ تبصرے کرن پہلے کدی پانی بھی نہیں پوچھا جاتا دعوت کھاؤ خیر تے ہے اور میں آکے یار پچھلیاں جان دے ہونے پچھلیاں چھڑو نا آج دعوت قبول کرو نا اونا آکے بھئی حیرت تے ہے نا پہلے کدی پانی بھی نہیں پوچھا تے آج سدھی دعوت آکے یار پچھلیاں چھڑ دے آج جاؤ نا جناب ابو طالب نے آکا ٹھیک ہے تسی اہتمام کرو اسی آ جائیں گے وعدہ ہو گیا ہو گیا جناب انہیں گھر سجایا اہتمام کیتا اعلیٰ قسم دے کھانے دا اہتمام انہوں تے پتہ سی نا وہ کتنے پہنچ گئے انہوں تے پتہ سی علم صحیح پڑھ چکے سی پہلی ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل اللہ نے قرآن پاک تو پہلی جڑیاں کتاباں انہاں وچ بھی میرے مصطفیٰ کریم دا ذکر کر دیتا حضور تے حضور رہ گئے سرکار دے یاراں دا ذکر بھی کر پھر انہوں پتہ سی کہ ہستی کون ہے وہ ویکھ چکے ہیں انہیں جدو اہتمام کیتا تے شام دا وقت ہویا نا حضور دے چچا سارے انتظار کیتا تے آقا کریم نو آکھیا تسی سامان کو ٹھہرو 80 روٹی کھا کے آئے تے تواڈی لے آواں حضور فرمایا ٹھیک ہے میں اتنے بیٹھا سارا قافلہ آ گیا بحیرہ راج کھلوتا ہے انتظار وچ سبحان اللہ سبحان اللہ انصر صاحب تو سنا رہے سن خواجہ غلام فرید دی کافی ایک واری لانگا تو ساڑی جاتے داریاں کرے ساں سکہ لہاتے پھول پان مصری لاچیاں منگے ساں اترے گلابے مل مل دھوے ساں مہدی لوے ساں سیرے پوے ساں کول بٹھا ساں دولہ بناتے
آقا تشریف لے آؤ نا، انتظار ہے چھے کہ سرکار تشریف لے آنا، لیکن سرکار نہ آئے، وہ اڈیاں چاہ کے دیکھے۔ اور سارا قافلہ آ گیا، پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک سارے داخل ہو گئے۔ بحیرہ بوئے بچ کھلو کے ویکھے، اڈیاں چاہ کے ویکھے، عارف کھڑی میاں محمد بخش آپ فرماندن سرو حیران اداس کھلویا، سرو حیران اداس کھلویا، پیر زمین وچ گڈے، اڈیاں چک چک جھاتیاں مارے، متا یار کتوں سر کٹے۔ انتظار وچ بار ویکھے، سارا قافلہ اندر داخل ہو گیا۔ قافلے والے پوچھیا کدی انتظار جے اسی تے آ گئے؟ پلٹ کے آدھا کتھے سارے آئے ہو؟ انہاں کیا سارے آ گئے؟ کہنے لگا نا او نہیں آیا، او نہیں آیا۔ انہاں کیا او کون؟ آکھے جدی وجہ تو دعوت کی تھی، نہ کیا کدی وجہ تو کی تھی، تو تے اساڈی دعوت کی تھی۔ آکھن لگا پہلے بھی آندے سو کدی پوچھیا سی، کدی پانی بھی پوچھیا، کدی کلام بھی کیتا، آج گل کی ہے؟ انہیں آکھیا گل وچ ہو رہے۔ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ادن گل وچ ہو رہے، انہیں بھی آکھیا وچلی گل ہو رہے، انہیں آکھیا وچلی دس۔ آکھن لگا ملا رہنے دے جھگڑے تو جنت دے، ملا رہنے دے جھگڑے جنت دے، جند یار دے میرے مر گئی ہے، سانو لوڑنے اور زمانے دی روح آکھن لگا جی او نہیں آئے، او کون؟ جس سنگ میں اکھیاں لائیاں نے، او یار پرانا نہیں آیا، جیڑا کٹ کے لے گیا جندڑی نو، او یار پرانا نہیں آیا۔ آکھن لگا جی وجہ تو دعوت کی تھی او نہیں آئے۔ ابو طالب اگے کھول کے گل کر تیرا مقصد، کہنے لگا جی او جوان جڑا اج پہلی بار تواڈے نال اج تو پہلے نہیں آیا، او جوان کتھے؟ ابو طالب آکھیا تینوں کوئی مطلب؟ کہنے لگا بلاؤ تے صحیح، میں دعوت کی تھی انہاں واسطے، آپ نے اپنے بھائی حارث نو کھلیا، جا بلا کے لیا، سرکار نو بلا کے لیا اندہ، آقا تشریف لے آئے، بحیرہ خوشی نال پھولے نہ سوائے، انہوں تے پتا سی میرے گھر کون آیا ہے، اوہ تن تندور ہے، ہٹان دا پالن، اسہاما نال دبایا، کب کب بکیاں اسا پیڑے کیتے، اتو عشق پلے تھر لایا، تن دی ہانڈی دے من دا سالن، اتو لون سفر دا پایا، غلام فریدہ میں تا ساری تیری، تنو اجرت بار نیا۔ انتظار ہے
حضرت تاجدار گولڑا شہزادہ غوث الورا دے نعرے لگ رہے ہیں نا، آپ بھی کیا خوب فرمایا، عاشق دیکھو حضور دے، آقا دے عاشق دیکھو، آپ نے فرمایا ایک میں ہی نہیں ہوں پر، ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے، رل کے آنکھوں سارے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ، رل کے بولو جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے غمیں جس نے، کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے، خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا، آؤ در زہرا پر چراغے گولنا فرمان دے، خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجر کمال دیتا ہے۔ تو شجرے کھگال دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک گل یاد رکھنا کہ میں بولو نہیں کی تھی، میرے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف وچ لکھ دے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا اہل عرب انصار اور میری قرابت دا حق نہیں پہچاندا، اعلیٰ حضرت حضور علیہ السلام دا فرمان نقل کر رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا حرامی یا حیضی بچہ یا منافق۔ سبحان اللہ۔ لوگاں صرف فتاوی رضویہ الماریاں سجائے کاش پڑھ نہیں سی۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جڑا میری قرابت دا حق نہ پہچانے، یا حرامی یا حیضی یا منافق، تے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے، کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے، کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے، اے دھرسا میرے پیر سیاد لجپال دا اے تعلیمات نے، حضرت آستان علیہ مکان شریف دی تعلیمات، سیاد شریف دی تعلیمات، توسا شریف دی تعلیمات، محال شریف دی تعلیمات، پاک پتن شریف دی تعلیمات، اے تعلیمات نے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے، کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے، اور سنیو خدا کی قسم اپنی قسمت تو دیکھو، ہمیں پنجتن کا گھرانہ، سبحان اللہ، ہمیں پنجتن کا، نبی نے رنگیا جویں جہانوں زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکتا، حسین صبرہ دی حد مکائی اگے کوئی نہیں لگ نہیں سکتا، یتیم قیدی غریب بن کے اسانو روح القدس نے دسے آئے، شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا، کمینہ ہے در تو مگ نہیں سکتا۔ اللہ
علی علی بڑا کر دے ہو. ہاں جی کی ہوندہ علی علی کیتے ہیں وہ جی فلاں فرقے کو تقویت ملتی ہے. میں کہا کمینے ایمان کو تقویت ملتی ہے. سبحان اللہ. انہاں دی عظمت سانو ساڑھے اسلاف نہیں تے دسی. میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرما رہے حدیث پاک پڑھا رہے کہ شاگردان فرمایا نظرہ چکا لو مؤدب ہو جاؤ. حضور کی ہونے لگا ہے فرما دیں حدیث دے اگلے متن مصطفیٰ دی شہزادی فاطمہ دا ذکر آ رہا. ساڑھے اسلاف سنو ادب دسیا ہے اگر کوئی ثنا خان حضور دیاں ناتا پڑھدا آل بیت اطہار تے آکے گل مکاوے کہ کئی آدم دیکھو جی اس نے شروع کہاں سے ہوا آیا کہاں پر. میں کہا اعلیٰ حضرت تو پڑھ کیا پڑھے. میں کہا میں تو نہیں سنا ہوا. اعلیٰ حضرت شروع کتوں ہوئے تھے چھڑی کتوں شروع ہوئے. میں کہا شروع ہوئے سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. اے حضور دی ثنا خوانی ہے کہ اخیر تے کیا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. عظمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم گج بج کے بیان کردہ تے سنی بیان کردہ ہے. آل بیت دی شان بیان کردہ تے سنی بیان کردہ ہے. یاد رکھی آل بیت دی شان سنی ہوئے سنی کو لو سن کسی رابضی کو لو نہ سن. حضور دے صحابہ دا ذکر سننا ہوئے سنی کو لو سن کسی ناسبی یا خارجی کو لو نہ سن. کیونکہ حضور دی آل ہوئے سرکار دے اصحاب ہون اس سنی نو پتہ سا بیان کے نکل. انہاں دے صدقے ساڑیاں اس طرح اضافہ ہوندہ ہے. مولا علی دا نام تے کئیاں نو بڑے ہی چڑھدا ہے. تکلیف ہوندی جان جان آئی ہے نہیں محفل دی. سبحان اللہ. اے نعرہ لایا پتہ لگدا ہے. اچھا تسی چپ رہنا میں پورا شعر سننا تے تسی کوشش کرو سبحان اللہ نہیں آکھنی تے پھر ویکھیا جی سبحان اللہ آپے نہ نکلی میں بھی علی دا نوکر نے. توجہ کرنی میں کسی مان تے آکھی یہ گل. اے پتہ چل دا کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون. بچے بیٹھ جاؤ توجہ تقسیم ہوتی. کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون. مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون. کہ جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں. اس کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں. مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی نہیں. آؤ در صحرا پر پھیلائے ہوئے ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے لاجپال اور محرم کرم اس کو رکھنا سر محشر رکھنا سر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے. ایک میں ہی نہیں
بس توجہ کرنا. بحیرہ حضور علیہ السلام نے ویکھے سرکار تشریف لے آئے تے نال ہی نا آکھن لگا اگر میں تواڈے کولوں لات و عزا دے واسطے نال کچھ پوچھاں تے دسو گے؟ میرے نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا. اعلان نبوت تو پہلے دی گل جے تے سرکار دے چہرے تے جلال آیا. فرمایا خبردار لات و عزا دا نام نہ لوی. مینوں جگ تے کسی نال نہیں نفرت نہیں جنی انہاں نال. آکھن لگا جی اللہ دے نام تے پوچھاں. سرکار مسکرا پے. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب دے نام تے پوچھ جو پوچھے گا میں دساں. انہیں کچھ نیند اور بیداری دیاں گلاں پوچھیاں. پھر ساریاں گلاں پوچھدیاں کہنے لگا پوچھ تو کپڑا تے ہٹاؤ. سرکار کپڑا ہٹایا مور نبوت ویکھی تے نال ہی لب رکھ دتی. بوسا دے کے آکھن لگا انہاں دے نال کفیل کون ہے انہاں دا جنہاں دی کفالت وچ نہیں؟ جناب ابو طالب نے آکھیا میں. تہاڈا کی رشتہ ہے؟ میں انہاں دا باپ ہاں. آکھن لگا نا یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگے کی مطلب؟ میں کہا نہیں یہ تانوں پتہ ہی نہیں ہستی کون ہے. انہاں پوچھیا کیوں دس وضاحت کر کی مسئلہ ہے تینوں؟ آکھن لگا میں آخری نبی دیاں علامتاں پڑھیاں وہ ساری علامتاں میں انہاں چ ویکھیاں. جس وقت تسی آ کے کھلوتے ہو میں کدی تواڈے کول آیا؟ آج کیوں آیا؟ انجے تے نہیں آیا. تسی درخت دے تھلے سو تے سورج تو چھپ دے سو. اے درخت دے باہر سن تے سورج دی اس درخت دی ہر شاخ جھک کے نہ تے سایہ کر رہے سن. یہ نبی دی علامت ہے. اور پھر اس تو بعد تسی آکھ رہے ہو کہ میں باپ ہاں. میں پڑھے آخری نبی دنیا تشریف لے آئے گا. والد صاحب تے پہلے پردہ کر جان. انہاں دی والدہ دی کفالت ہی چاہن گے. 6 سال دی عمر ہوئے گی نبی دی تے والدہ پردہ کرے گی. پھر دادا دی کفالت ہی چاہن گے. 8 سال دی عمر دادا پردہ کرن گے. پھر چچا دی کفالت ہی چاہن گے. ہن دسو جناب دا کی تعلق؟ نہ کہ میں انہاں دا چاچا کہ ہن دس نہ اے گل تے ہن میری گل پلے بن لے اگے نہ لے کے جا ایتھوں ہی واپس ٹر جا. کیونکہ یہودی انہاں دے دشمن نہیں. انہاں نوں یہودیاں تو بچا کے رکھ. پتہ لگا ادوں تو لے کے ہن تک یہودی دشمن ہے سن تے رہن گے. ادوں بھی یہودی دشمن ہن بھی یہودی دشمن تے ہن نال سعودی بھی رل گئے. رل گئے یا نہیں رل گئے؟ سعودی تے یہودی دونوں میرے نبی دے دشمن اکٹھے ہو گئے جنہوں نے پاکاں دا کوئی حیا نہیں. اور اونج بڑا آخ دیں قرآن پہ عمل کریں. قرآن پہ یہ لکھ دیا. قرآن نے وہ فیصلہ کر دیا. قرآن نے فیصلہ نہیں کیتا لا تتخذوا اليهود والنصارى. تے پھر آج یہودیاں نال جڑ کے تے ساڈے بھی ترلے لے رہے ہیں کہ تسی بھی منو. انشاءاللہ یاد رکھنا یہ ملک کلمے دی بنیاد پہ حاصل ہے. اس ملک نو حاصل کرن واسطے میرے پیر سیال لجپال دا خون پسینہ لگا ہے. ساڈے اسلاف دیاں محنتاں نال اولیاء دے فیضان نال ملک بنے ہیں. انشاءاللہ یہ مطمئن رہو. بس اپنی حاضری لواندے رہا کرو. بیدار رہو. خادم حسین رضوی صاحب اپنا حق ادا کر کے دنیا تو تشریف لے گئے. حضور شیخ الاسلام حق ادا کر کے دنیا تو پردہ کر گئے. حضور امیر شریعت حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ حق ادا کر کے دنیا تو پردہ کر گئے. ہر محاذ تے ڈٹ جان والا جانا. ہر محاذ تے علالت دے باوجود جس وقت فیض آباد دھرنے تے لاٹھی چارج ہویا 2017 میں میرے پیر سیال لجپال روڈ تے نکلے اور گرفتاری دین واسطے علالت دے باوجود آپ کافی دیر روڈ دے تے تشریف فرما رہے. وہ اپنا حق ادا کر کے چلے گئے. انہاں دے مشن دے تے اور او دے تے کار بند رہنا ہونا ساڈا حق ہے. انشاءاللہ اے ہستیاں پروردہ یا غوش ولایت جناب حضرت صاحبزادہ حامد عزیز صاحب یقینی طور پہ اپنے اسلاف والا کردار ادا کر رہے ہیں. میں نے پتہ چلے اور پہلے بھی میں نے پتہ دسن دی ضرورت بھی نہیں کہ آج بہت گھٹ ایسے مشائخ نے جڑے مسالک اور مذہب دی محافل اندر وقت دیں. میں کوئی انہاں دے منہ دیتے تعریف نہیں. میں کڈ پیچھے بھی دا اقرار کردہ ہوں کہ شروع تو لے کے آخر تک محفلی تشریف فرما ہوں. پچھلے دن آج تو 2 ہفتے پہلے پہل پروگرام سے آپ تشریف لے آئے. سردی دے باوجود ایسے لوگوں واسطے دعا کریا کرو. اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ ایسے لوگوں دا سایہ ساڈے سراں تے تادیر قائم رکھے. یہ ساڈی سرپرستی فرماندے رہن. انشاءاللہ ساڈے حوصلے بھی بلند نے. ساڈے ملک وال ساڈے مسلک وال کوئی میلی اک کر کے نہیں ویکھ سکدا. انشاءاللہ یہ ملک کلمے دی بنیاد پہ حاصل ہویا تے کلمے والا اس ملک دا نگہبان ہے. میری دعا ہے اللہ کریم صدقہ حضور علیہ السلام دے آل بیت سرکار دے صحابہ حضور علیہ السلام دی عظمت دا صدقہ اللہ تعالی ساڈے
مسلک دی خیر فرمائے ساڑے ملک دی خیر فرمائے ہر قسم دی آفات و بلیات تو محفوظ فرمائے لی خمسۃ نطفی بیا حر والوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وآخر دعوایان الحمدللہ مزہ گیا